بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا انك انت العلیم الحکیم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل والہمنا بفیض فضلک رشدنا یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارے دروس جاری ہیں عقائد پر۔ ابھی آج میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کر دیتا ہوں جو ہم لوگ جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کے جو مصنف ہے حضرت امام شرم العلی۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ ہے، دیکھیے عربی میں یہ مراقِ السعادات، یہ کتاب ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے انگریزی میں اسینٹ ٹو فیلسٹی کے نام سے۔ شیخ فراز خان آج کے ماشاءاللہ اچھے عالم ہیں، ویسٹ میں رہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو دستیاب ہے، انگریزی تو ترجمہ ہے، یہ ترجمہ آپ کو دستیاب ہے انڈیا میں بھی انشاءاللہ۔ اس کی لنک ہم کوشش کریں گے آپ کو وہاں بھیج دیں۔ تو امام شرم العلی کی جو مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ نور الایضاح ہے، جو اکثر ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے انڈو پاک میں۔ لیکن شام کے علماء فرماتے ہیں کہ نور الایضاح سے پہلے ایک چھوٹی کتاب ہے مراقِ السعادات، یہ پڑھنا بہتر ہے مبتدئین کے لیے۔ علماء کے اپنے اپنی رائے ہے، تو ہم بھی یہی اسی منہج پہ چلتے ہوئے ہم نے اس کتاب کا تقرر کیا ہے۔ تو امام شرم العلی کے متعلق میں عرض کر دوں کہ آپ 994 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اور 1069 ہجری آپ کی وفات ہوئی۔ آپ بہت مشہور حنفی فقیہ گزرے ہیں 400 سال پرانے، اور آپ کی جو کنیت ہے ابو الاخلاص حسن بن عمار الشرم العلی الوفائی، وفائی سلسلے سے آپ کا تعلق ہے تصوف میں۔ اور آپ کے کئی اساتذہ رہے ہیں ویسے تو، اس میں سے جو بڑے نام ہیں شیخ محمد الحموی ہے، شیخ عبد الرحمن المسیری ہے، یہ قراءت کے آپ کے استاد ہیں، اور فقہ میں آپ کے جو استاد ہیں امام عبداللہ النحریری، علامہ محمد المحبی، شیخ علی بن غانب المقدسی، یہ بڑے آپ کے فقہ کے اساتذہ ہیں۔ آپ ازہر میں پڑھے ہیں، جامعہ ازہر میں پڑھے ہیں، پھر بعد میں آپ وہاں پر استاد بھی بن گئے تھے، اور بڑے بڑے علماء آپ کے پاس پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، جس میں سے بڑے بڑے نام جو ہیں کچھ میں عرض کر دیتا ہوں۔ علامہ احمد العجمی، سید احمد الحموی، شیخ شاہین الارمناوی، اور ایک بہت بڑا نام ہے علامہ اسماعیل النابلوسی۔ علامہ اسماعیل النابلوسی جو ہیں یہ والد محترم ہیں حضرت شیخ عبد الغنی النابلوسی کے، جو کہ بہت بڑے صوفی گزرے ہیں۔ یہ آپ کے والد ہیں جو کہ امام شرم العلی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور تو امام شرم العلی مفتی بھی رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ مفتی ہونے کے باوجود آپ کتب تحریر کرتے رہے، کتب لکھتے رہے الگ الگ عنوانات پر۔ اس میں سے خاص جو مشہور کتب ہیں آپ کے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ مراقِ السعادات ہے، نور الایضاح ہے۔ نور الایضاح کافی مشہور ہوئی، حنفی فقہ پر، عبادات کے باب پر ہے۔ اور نور الایضاح کی ایک شرح ہے امداد الفتاح، وہ بڑی شرح آپ نے تحریر فرمائی تھی۔ پھر وہ جو کمنٹری ہے شرح، اس کمنٹری کو آپ نے پھر چھوٹی سی چھوٹی فرمائی ہے، اس کا نام ہے مراقِ الفلاح، یہ بھی مشہور ہے، پڑھائی جاتی ہے آج۔ اور مراقِ الفلاح پر پھر آج ایک حاشیہ ہے امام طحطاوی کا، علامہ طحطاوی کا، وہ بھی بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک حاشیہ لکھا ہے۔ تو آج مشہور ہے مراقِ الفلاح پر جو حاشیہ طحطاوی ہے، وہ بھی کافی مشہور ہے، شام میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور آپ کو امام ابن عابدین جو ہے حنفی فقہ میں جو ریفرنس ہیں ہمارے آج کے، جس کو ہم خاتمۃ المحققین بھی کہتے ہیں، امام ابن عابدین الشامی، فتاوی شامی کے مصنف، وہ آپ کو فقیہ النفس کہتے ہیں۔ فقیہ النفس یعنی آپ کے اندر فقہ ایسے جاگزی ہو گئی، آپ کے اندر فقہ اتر گئی کہ آپ چلتے پھرتے فقہ ہے، سمجھے آپ چلتی پھرتی ہمارے سامنے فقہ کی کتاب ہے آپ، اس طرح۔ اور یہ جو لقب ہے فقیہ النفس، یعنی آپ کا سیکنڈ نیچر بن گئی فقہ میں آپ کو زیادہ اتنا
ملکہ حاصل ہو گیا تھا، اتنی ایکسپرٹیز حاصل ہو گئی تھی کہ اب آپ کو زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آن دا اسپاٹ آپ جواب دینے کے قابل ہو جاتے ہیں، صحیح جیسے ایک فقیہ دیتا ہے۔ تو یہ جو لقب ہے وقیح النفس، یہ امام ابن عابدین نہ صرف آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں امام شرمالی کے لیے، لیکن آپ پہلے کے ایک اور عالم ہیں علامہ قاضی خان، امام قاضی خان، یہ 500 سے 600 ہجری کے آس پاس کے حنفی فقیہ ہیں، ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ صرف 2 حضرات کے لیے استعمال کرتے ہیں فقیہ النفس۔ تو یہ بہت بڑا لقب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سے پتہ چلتا ہے کہ امام شرم علی کا ملکہ کیسا تھا، آپ کی ایکسپرٹیز کیسی تھی، خبرہ کیسا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ امام شرمبلالی کی اور ایک کتاب مشہور ہے الشرمبلالیہ کے نام سے، یہ تمام ابواب فقہ پر مشتمل ہے، اور الشرمبلالیہ جو ہے وہ اصل میں ایک کمنٹری ہے، حاشیہ ہے الدرر پر، الدرر ملا خسرو کی ایک شرح ہے ان کی خود کی کتاب پر الغرر پر۔ تو امام شرمبلالی کی الشرمبلالیہ کافی مشہور ہے، یہ تمام ابواب فقہ پر مشتمل ہے۔ تو امام شرمبلالی کافی بڑے عالم گزرے ہیں، تو انشاءاللہ ہم یہ کتاب پڑھیں گے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں شروع کریں گے۔ اس سے پہلے میں کچھ چند باتیں عرض کر دینا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ یہاں پر میں بورڈ پر آ جاتا ہوں۔ تو ہم کتاب پڑھنے سے پہلے کچھ چند باتیں اہم ہے کہ ہم کو علم حاصل ہوتا ہے کوئی بھی چیز کا، تو ہم اب ہمارا نہج کیا رہے گا میں عرض کر دیتا ہوں کہ پہلے ہم عقیدہ کیا ہے پہلے پڑھیں گے، تو ہم درس اسٹڈی کریں گے پہلے کہ عقیدہ کیا ہے، یہ فرسٹ سٹیپ ہے، سٹیپ 1۔ سٹیپ 2 رہے گا، ایک بار آپ نے عقیدہ جان لیا کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا، اسٹڈی عقیدہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے، پھر ہم سٹیپ 2 رہے گا ڈیفنس۔ دیکھیے کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ کوئی چیز پڑھے نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈیفنس کرنا کس کا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کس کا لیا، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دفاع کرنے سے پہلے سٹیپ 1 ہے، پہلا درجہ ہے کہ آپ کو پہلے پڑھنا ہوگا۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ کتاب سے ہم پہلے پڑھیں گے کیا ہے، پھر انشاءاللہ ہم ڈیفنس کیسے کرنا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اب فی الحال علم حاصل کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں، علم امام شرمبلالی کی ہم نے بات کی، ویسے ہی امام طحاوی کے نام سے بہت بڑے ایک عالم ہے، ہمارے عقیدے کے عالم ہے، بلکہ ان کی جو کتاب ہے عقیدہ طحاویہ، یہ بہت مشہور کتاب ہے، ہر مدرسے میں سالوں سے یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اہل سنت کے مکاتب فکر والوں میں اور اہل سنت کے مدارس میں، جامعات میں، امام طحاوی کی عقیدہ طحاویہ۔ تو ہم کو پہلے سمجھنا ہے، مثال کے طور پر اگر میں امام طحاوی کو لے لوں، امام طحاوی کی کتاب میں اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ امام طحاوی کی کتاب بہت مشہور ہے، تو ان کے بارے میں کچھ ہم بات کر لیں۔ امام طحاوی عقیدہ طحاویہ والے، ان کا جو درجہ ہے میں عرض کرنا چاہوں، کوئی بھی ہم مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ ہے، بولتے ہیں کہ بھائی ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اب میں علم حاصل کر رہا ہوں، تو آپ کوئی بھی پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بولتا ہے کہ بھائی میں پی ایچ ڈی ہوں، میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ اب آپ پی ایچ ڈی کیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ لوگ کہ بھائی آپ پی ایچ ڈی کس فیلڈ میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ہر فیلڈ میں پی ایچ ڈی کر دیا، وہ بالکل غیر معقول بات ہو جائے گی، لوگ کہیں گے، لوگ ہنسیں گے آپ پر کہ بھائی آپ کیا مذاق کر رہے ہیں ہم سے۔ تو ویسے ہی پی ایچ ڈی کرے تو آپ کس چیز میں کر رہے ہیں، تو ویسے ہی جب ہم کہیں گے کوئی عالم ہے تو وہ کس فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے، ہر فیلڈ میں ہر عالم مہارت نہیں رکھ سکتا، اس لیے عقیدے کے ہم نے دیکھے، عقیدے کے کچھ ائمہ ہیں، فقہ کے کچھ ائمہ ہیں، تصوف کے ائمہ ہیں، سب کے اپنی اپنی فیلڈ ہے، سب اپنی اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں، ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ تو ویسے ہی ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی پی ایچ ڈی نہ کر لے تو وہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ نہیں کہہ سکتا، یعنی کوئی اپنے آپ کو طالب علم کہنا چاہتا ہے تو اس کو جب وہ پی ایچ ڈی مکمل کر لے گا، اب وہ قابل ہوگا اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہلانے کے، اپنے آپ کو وہ اسٹوڈنٹ کہہ سکتا ہے کہ میں طالب علم اب بنا ہوں، اس سے پہلے میں طالب علم بننے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ تو ہم کو یہ سمجھنا ہے۔ ویسے ہی امام طحاوی کی بات کروں اگر،
تو پہلے کوئی اسٹوڈنٹ رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اسکالر بنتا ہے، ٹھیک ہے، عالم. اس کے بعد پھر وہ سمجھے آپ ماسٹر بنتا ہے کوئی فیلڈ میں، جو بھی فیلڈ ہے، مثال کے طور پر فقہ ہے، حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور عقیدہ ہے سمجھے. پھر تصوف بھی ہے آپ کے پاس. پھر ماسٹر کے بعد پھر وہ ایکسپرٹ بنتا ہے، پھر جا کر کہیں وہ اتھارٹی بنتا ہے، حجت بنتا ہے. تو یہ جو اتھارٹی والے حضرات ہیں نا، یہ تو گنے چنے آپ انگلیوں پر گن لیجیے آپ کی تاریخ میں، بہت کم ہے. جیسے امام ابو حنیفہ کی بات کریں، امام شافعی کی بات کریں، امام مالک کی بات کریں، ٹھیک ہے، یہ حضرات اتھارٹی ہیں ان کی اپنی فیلڈ میں، یعنی فقہ میں وہ اتھارٹی ہیں. تو امام طحاوی کا اگر بات کریں ہم، امام طحاوی جو مشہور جس کی کتاب ہے عقیدے کی، امام طحاوی. امام طحاوی کی بات کرتے ہیں، امام طحاوی آپ بول سکتے ہیں کہ وہ تقریباً یہاں کہیں تھے، وہ ماسٹر تھے سمجھیے آپ. اور بہت نادر بات ہے کہ اکثر علماء صرف ایک ہی فن میں، ایک فیلڈ میں ماسٹر ہوتے ہیں. امام طحاوی کی بات خاص یہ تھی کہ آپ فقہ میں بھی ماسٹر تھے اور حدیث میں بھی ماسٹر تھے، دو فیلڈز میں. یہ بہت مشکل چیز ہے، لیکن امام طحاوی کی یہ خاصہ ہے. ویسے ہی امام شرم بلالی کی اگر ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں، امام شرم بلالی، حسن بن عمار شرم بلالی، آپ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام شرم بلالی تقریباً کہیں یہاں پر کہیں ہوں گے، اسکالر اور ماسٹر کے بیچ میں آپ کا ایکسپرٹیز ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں کہیں لے لیجیے آپ، امام شرم بلالی یہاں کہیں ہے، اور فقہ میں ہے، فقہ میں امام شرم بلالی فقہ میں یہ لیول پر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہم کو سمجھنا ہے، علماء کے الگ الگ ان کے لیولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسپرٹیز کے. اب ہم کہاں ہیں، ہم کہاں پر ہیں فی الحال؟ آپ کہیں گے جی ہم اسٹوڈنٹ ہیں، میں نے ابھی عرض کر دیا آپ سے کہ بھائی جب تک آپ پی ایچ ڈی نہیں کریں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ نہیں بول سکتے. تو پھر ہم کو اپنی اوقات سمجھنا ہے، ہم کہاں پر ہیں. ہم ابھی یہاں کہیں پر ہیں، ابھی تو ہم انڈے میں کی زردی ہے، تو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وانبی بولتے ہیں اس کو. وانبی یعنی وہ کوئی چیز کوئی بننا چاہتا ہے، وانٹ ٹو بی کی خرابی ہے وہ. آئی وانٹ ٹو بی سم تھنگ، آئی وانٹ ٹو بی واٹ، آئی وانٹ ٹو بی اے اسٹوڈنٹ. میں طالب علم بننا چاہتا ہوں، ابھی میں بننا چاہتا ہوں. تو ہم ابھی طالب علم بنے نہیں ہیں. میں خود اپنی بات عرض کر رہا ہوں، طالب علم کیسے بنتے ہیں ابھی فی الحال اس مراحل میں ہیں ہم، ٹھیک. ابھی ہم اسٹیج میں ہے کہ طالب علم بننا کیسے ہے وہ سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ایک زمانہ آئے گا محنت کرتے کرتے کہ ہم طالب علم بنیں گے، پھر آگے کے مراحل طے ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم ابھی طالب علم کیسے بننا ہے وہ سیکھ رہے ہیں. اپنے آپ کو لوگ اپنے آپ کو عالم کہہ دیتے ہیں، علامہ کہہ دیتے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے. جبکہ ہم طالب بھی نہیں بنے تو عالم علامہ تو بہت دور کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات چند کچھ گزارشات تھے، چند ذہن کو کھولنے کے لیے کچھ آپ کے سامنے باتیں عرض کر دی ہم نے. تو اب ہم علم پر بات کرنا چاہ رہے تھے کہ علم ہم کو حاصل ہوتا کیسے ہے. یہ تھوڑا سا ضروری ہے. کیوں؟ آج کے زمانے میں سائنس کا بڑا بول بالا ہے کہ سائنس کہتی ہے ہم کو سب پتا ہے، بلکہ عربی میں سائنس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ علوم کہتے تھے. سائنس کو علوم، ابھی بھی علوم ہی کہتے ہیں سائنس کو، علوم. تو سائنس کہتی ہے علم حاصل کرتے ہیں ہم، لاجیکل ہیں، بڑے لاجیکل ہیں. تو ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم کو علم حاصل ہوتا کیسے ہے. سب سے پہلے دو قسم کے باتیں ذہن میں رکھ لیجئے. ایک چیز ہوتی ہے قطعی علم، اور ایک ہوتا ہے ظنی. ظنی کیا مطلب؟ قطعی کیا مطلب؟ قطعی مطلب ڈیفینٹ. ڈیفینٹ مطلب آپ کو 100% سرٹینٹی ہے، یقین، 100% یقین ہے، 99.9% بھی نہیں، 100% یقین ہے. ون یعنی یہاں پر آپ کو 99% سے لے کر 100 سے کم ہے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، 99 یا اس سے کم، 100% سے کم ہے سرٹینٹی یہاں پر، لیس دین 100%، یعنی مکمل طور پر آپ کو یقین نہیں ہے. تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پروبیبلسٹک نالج، ٹھیک ہے. کوئی بھی جس کا یا تو قطعی علم ہو سکتا ہے یا ظنی علم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کو ایک ڈاؤٹ ہے کہ بھائی ہو سکتا صحیح بھی ہوگا، ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب اٹ کین ویری، ہو سکتا ہے 50% سے لے کر 99% تک آپ کو ایک رینج ہے سمجھیے آپ کی ہے
کہ آپ ظنی علم اس رینج میں ہو سکتا ہے. قطعی جو ہے کوئی بات قطعی ہو تو 100% سرٹینٹی، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں. یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہم اب سمجھنا دو چیزیں ضروری ہے کہ قطعی الثبوت ہوتا ہے ایک، اور قطعی الدلالہ. وہ کیا ہوتا ہے ہم ابھی عرض کر رہے ہیں. ایک ہوتی ہے دلالت اور ایک ہوتی ہے ثبوت. دلالت یعنی انڈیکیشن، یا آپ بولیے میننگ وائز، اور ثبوت ہوتا ہے ٹرانسمیشن. ہم تک کوئی چیز پہنچی ہے، ہم کو کیسے پتا؟ مثال کے طور پر ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں تو کیا قرآن ہم تک وہی قرآن پہنچا ہے آج، یا احادیث جو ہم پڑھ رہے ہیں کتب میں ہماری، کیا احادیث جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ وہی احادیث ہے، وہی قرآن ہے جو حضور تلاوت فرمایا کرتے تھے، جو حضور پر نازل ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ ثبوت کے لحاظ سے ہم بات کریں. تو دلالت میں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قطعی اور ایک ہوتا ہے ظنی. ظنی الدلالہ کیا ہوتا؟ ظنی الدلالہ وہ ہوتا ہے جس میں قطعی اور ظنی. قطعی یعنی ہم بات کیے ڈیفینٹ، 100% کوئی ڈاؤٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں. تو مثال کے طور پر قرآن میں آیت ہے قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد. کیا اس میں کوئی اختلاف ہے علماء کے درمیان؟ اس کا معنی یہ ہو سکتا، یہ ہو سکتا نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے میننگ وائز یہ ڈیفینٹ ہے. تو یہ ایمبیگوس نہیں ہے، کلیئر کٹ بات ہے. تو یہ دلالت کے لحاظ سے قطعی یعنی کلیئر کٹ، نو ڈاؤٹ، میننگ کے لحاظ سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو ان کو ہم عربی میں کہتے ہیں محکم یعنی نو ڈاؤٹ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. قرآن میں محکم آیات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. ویسے ہی ظنی دلالت کے لحاظ سے تو اس کو ہم کہیں گے ایمبیگوس. انگریزی میں ہم کہتے ہیں ایمبیگوس یعنی انکلیئر کہیں آپ. اس میں علماء کے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ میننگ کیا ہے آخر. مثال کے طور پر میں ابھی مثال عرض کرتا ہوں، متشابہ بھی کہتے ہیں اس کو. متشابہ، قرآن میں متشابہ آیت ہے. سورہ آل عمران کی 7ویں آیت پہ جا کے آپ حضرات پڑھ سکتے، 7ویں آیت پڑھ سکتے ہیں، 7th آیت جا کے پڑھیے. اس میں ذکر ہے کہ قرآن میں کچھ محکم آیتیں ہیں جو بالکل واضح کلیئر ہے، اور کچھ آیتیں جو ہیں وہ متشابہات ہیں جو انکلیئر ہے، ڈاؤٹ ہے ان کا معنی کیا ہوگا. مثال کے طور پر قرآن میں ایک لفظ آیا ہے قرو جو لفظ ہے قرآن میں، اس لفظ کا کیا معنی ہے کہ عورت کی عدت جو ہوتی ہے وہ 3 قرو ہے، لکھا ہوا ہے قرآن میں، 3 قرو، 3 قرو. اب یہ جو لفظ ہے نا قرآن میں 3 قرو کا عورت کی عدت کے متعلق ذکر آیا ہے، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قرو کا مطلب حیض ہے، امام شافعی فرماتے ہیں قرو کا مطلب طہر ہے. تو دونوں میں اختلاف ہو گیا. کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ بات قطعی نہیں تھی، ظنی میں تھی. اس لفظ کے متعلق ڈاؤٹ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، تو علماء میں اختلاف ہو گیا. تو یہ بات کوئی کلیئر کٹ بات نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. یہ اللہ نے اس کو ایسے ہی بنایا ہے کہ بات کو مبہم رکھی، علماء میں اختلاف کی گنجائش اللہ نے ہی پیدا فرمائی. تو شافعی فقہ میں قرو کا مطلب کچھ اور لیا گیا، حنفی فقہ میں کچھ اور لیا گیا. تو یہ ایمبیگوس تھی. امام ابو حنیفہ نے اپنا اجتہاد فرمایا اور آپ نے یہ مقرر فرمایا، امام شافعی نے یہ مقرر فرمایا. تو یہ ظنی میں آ گیا، دلالت کے لحاظ سے یہ ظنی ہو گیا. تو یہ بات میرے خیال سے کلیئر ہو گئی کہ قطعی الدلالہ یعنی محکم کو بولیں گے محکم، ظنی الدلالہ متشابہ کو بولیں گے. ویسے ہی ثبوت میں آ جائیے. ثبوت میں بھی دو ہیں. اس میں بھی کچھ قطعی رہے گا اور اس میں بھی کچھ ظنی ہوگا. قطعی کیا ہوگا اور ظنی کیا ہوگا، تو میں آپ کو عرض کر دوں. قطعی، ظنی. دلالت سمجھ میں آ گئی. میننگ کے لحاظ سے میننگ وائز کیا بات ہو رہی، یہ دلالت کی بات ہو رہی. دلالت. ثبوت
ہم تک چیز پہنچی ہے وہ صحیح سلامت پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. اتنے سالوں سے الگ الگ علماء کے بزرگوں کے ذریعے پہنچی ہے, علماء کے ذریعے ہم تک کوئی بات پہنچی ہے, تو وہ کیا بات وہی ہے جو پہلے تھی یا وہ بدل گئی, یہ سوال. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے. تو ثبوت میں دو قسم کے باتیں آ جاتے, اس کو ہم کہیں گے قطعی ظنی. قطعی کیسا ہوتا میں آپ سے عرض کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے کچھ صحابہ سے آپ نے کچھ ذکر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب کچھ صحابہ ہیں, آپ نے کوئی بات ذکر فرمائی, اب پھر وہ صحابہ نے تابعین تبع تابعین سے فرمایا, ٹھیک, یہ تابعین تبع تابعین سمجھے مثال کے طور پر. پھر تابعین اتباع التابعین سے فرمائے, ٹھیک ہے, یہ بھی اور ان سے بھی زیادہ نیکسٹ جنریشن اگلی پیڑھی کو انہوں نے فرمایا, ٹھیک ہے. تب دیکھیے بات پھیلتی جا رہی ہے. اب پھر انہوں نے اپنے نیکسٹ جنریشن کو فرمایا, ٹھیک ہے. تو یہ بات اب پھیلتے جا رہی ہے. ابھی اور بہت حضرات ہیں یہاں پر, تو میں خالی آپ بتا دیں. تو یہ بات پھیلتے جا رہی, پہلے کچھ صحابہ تھے اور بات پھیلی 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 پھیلی. اتنے زیادہ حضرات ہیں, اتنے زیادہ حضرات ہیں جس کی وجہ سے اگر کوئی یہ پاسبلٹی ممکن نہیں ہے کہ یہ سب کے سب جھوٹ بولیں گے یا سب کے سب سے ایک غلطی ہو رہی ہے. مثال کے طور پر ایک ملک ہے, ہم واقف ہیں, برازیل. اب ہم میں سے کتنے حضرات حقیقتاً جا کر برازیل کو دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے. ویسے اور کئی ممالک ہیں, آسٹریلیا ہے, امریکہ ہے, یورپ کا کانٹیننٹ ہے, اس میں اور کئی ممالک ہیں, جرمنی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہم مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں کہ برازیل وجود میں ہے؟ مانتے ہیں. کس بنا پر مانتے ہیں؟ ہم نے تو دیکھا نہیں. ہاں, تو بات دراصل یہ ہے, اسی طرح جیسے ہم نے یہ بات کی کہ بات لوگوں نے مشہور کی, ہم نے لوگوں کی گواہی کی بنا پر قبول کر لیا. لوگوں نے کہا کہ بھائی ایک ملک ہے, اور صرف ایک آدمی, دو آدمی, تین آدمی نے نہیں کہا, کئی لوگوں نے, اتنے لوگوں نے کہا کہ جس کی وجہ سے اب کوئی پاسبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ان سب سے ایک ہی غلطی ہو رہی تھی یا وہ سب مل کے جھوٹ بول رہے ہیں. سب مل کے اگر جھوٹ بولے تو کوئی نہ کوئی پکڑ لیتا. اتنے زیادہ حضرات ہیں اب, تو اس کو ہم کہتے ہیں متواتر. متواتر متواتر ماس ٹرانسمیشن. ماس ٹرانسمیشن اس میں کیا ہوتا ہے, اتنے لوگ ہیں, کوئی ایک سمجھیے مثال کے طور پر اگر یہاں پر کوئی غلطی کرا یا کوئی یہاں پر کوئی عمدن جھوٹ بولنے کی کوشش کرا, بات چھپانے کی کوشش کرا, تو اتنے سارے جو ہے نا یہ پکڑ لیتے اس کو. تو اس میں یا غلطی بھی ان سے ہوئی یا ان سے انہوں جھوٹ بولنے کی کوشش کرے, تو یہاں پر یہ حضرات باقی یہاں پکڑ لیں. ویسے یہاں پہ کوئی کوشش کرا, اگر یہاں کوئی کوشش کرا باقی کے پکڑ لیتے, تو یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ بولا تو وہ جھوٹ آگے پھیل سکتا, نہیں پھیل سکتا. دس از کامن نالج. ہم جیسے میں ابھی عرض کیا, یہ ہم زندگی میں بہت چیزیں ایسے ہی ہم یقین کر چکے ہیں, ہم غور و فکر نہیں کیے کہ ہم آخر کس بنا پر ہم یقین کر لیے. تو اس کو کہتے ہیں متواتر. تو ہمارا قرآن پاک جو ہے نا, تمام قرآن پاک, قرآن مبارک متواتر ہے. اتنا متواتر ہے کہ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہر ایک حرف, ہر ایک حرکت اس طرح قطعی طور پر ثبوت کے لحاظ سے, ٹرانسمیشن کے لحاظ سے حضور پر جو قرآن نازل ہوا تھا, ہم آج 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہی قرآن تھا جو نازل ہوا تھا. ہمارے پاس آج وہی قرآن ہے. کیوں؟ ہم یہ ایموشن کے بنا پر نہیں کہتے, جذبات کے بنا پر نہیں. وہ کرسچنوں کی طرح, یہودیوں کی طرح ہم ایموشن کی بنا پر نہیں کہتے. ہم یہ کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ لاجیکل قطعی ثبوت ہے, یہ ایک علم کا ذریعہ ہے, اس بنا پر ہم کہہ رہے ہیں. جیسے میں نے اس مثال کے ذریعے آپ کے سامنے میں نے واضح کر دیا. تو یہ متواتر ہے. قرآن سارا کا سارا ہمارا کیا ہے؟ متواتر ہے. ماس ٹرانسمیشن ہوا ہے, اور اس سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ قطعی مطلب کیا ہے؟ 100% سرٹینٹی ملتی ہے. یہاں پر بھی 100% سرٹینٹی تھی
کہ یہ معنی ایک ہی ہے اور کوئی معنی ہو نہیں سکتا. یہاں پر وہ 100% سرٹینٹی نہیں تھی, 100% یقین نہیں تھا, 100% یقین تھا, تھوڑا کم یقین تھا کہ بھائی یہ معنی بھی ہو سکتا ہے, یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. ویسے یہاں پر ثبوت کے لحاظ سے قطعی ہے, یعنی متواتر ہے, یعنی وہی چیز ہے جو اس زمانے میں تھی, آج ہم تک وہی چیز پہنچی ہے. یہ 100% ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں, جذبات کی بنا پر نہیں بلکہ علم کی بنا پر یہ بات ہو رہی ہے, لاجیکل بات ہو رہی ہے. اب ہم ظنی پر آ جاتے ہیں. اب یہ ہو گئی قرآن کی بات. قرآن ہمارا مکمل طور پر اتنے زیادہ راوی ہیں, اس کے اتنے راوی ہیں, اتنے نریٹرز ہیں کہ قرآن ہمارا متواتر کے درجے پر پہنچ چکا ہے. تواتر کے ساتھ قرآن ہم تک پہنچتا ہے, تواتر کے ساتھ. اب یہ ظنی ہے, کیا مطلب یہاں پر 100% سے کم ہوگا نا. ظنی کا مطلب ہم نے کہا تھا کہ 100% یقین نہیں ہے لیکن اس سے تھوڑا کم ہے, ہو سکتا ہے 99% ہوگا, ہو سکتا ہے 51 60% 70% یقین ہوگا, لیکن مکمل 100% یقین نہیں ہے ظنی. اب ظنی کیا ہے؟ ظنی مثال کے طور پر ہمارے اکثر جو احادیث مبارکہ ہیں وہ چونکہ ایک فرد روایت کرتے ہیں, صحابی ہیں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں, پھر وہ ایک صحابی ایک تابعی کو کہتے ہیں, پھر ایک تابعی ایک تابعی کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ ایک 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 ہے, تو اس میں اگرچہ کہ یہ سارے کے سارے جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں, سچے ہیں سب, ان کا حافظہ بھی مضبوط ہے, لیکن اس میں احتمال ہے کہ یہ غلطی ہو سکتی ہے ان سے. ٹھیک ہے, یہ انسان ہے. ویسے اگر دو بھی ہوں, کم سے کم چلیے دو لگا لیں, یہاں پر دو نے تین کو کہا, تین نے پھر دو کو کہا, پھر دو نے پھر ایک کو کہا, پھر ایک دو تین. دیکھیے آپ, یہ جس طرح متواتر تھا نا, کئی حضرات تھے, یہاں پر کئی حضرات نہیں ہیں. تو یہاں پر احتمال ہے یا پاسبلٹی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے کسی سے بیچ میں. جھوٹ بولا تو جھوٹا تو بالکل جھوٹ پھیل جائے گا آگے, ٹھیک, لیکن اگر جھوٹ نہ بھی بولے غلطی بھی ہو سکتی ہے کسی سے, اگر سچے ہیں سارے کے سارے, ٹھیک. تو اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ جو ہے یہ متواتر کے درجے پر نہیں ہے, اس سے آپ کو 100% یقین نہیں ہے. آپ بول سکتے ہیں ہاں 70% میں کہہ سکتا ہوں, 80% 90% میں کہہ سکتا ہوں کہ جو حدیث مبارکہ سرکار نے اپنے مبارک زبان سے فرمائی تھی وہی حدیث آج ہمارے پاس محفوظ ہے. اکثر احادیث جو ہے 99% احادیث وہ ظنی ہے ثبوت کے لحاظ سے. کچھ متواتر احادیث بھی ہیں, قرآن متواتر ہے, ویسے کچھ احادیث بھی ہیں جو متواتر ہے, علماء میں اختلاف ہے کہ کتنے احادیث متواتر ہیں. متواتر بالمعنی بھی کہتے ہیں, متواتر آگے عرض کریں گے. تو فی الحال اس کو ہم کہتے ہیں, اب یہاں پر دیکھیے اب مثال کے طور پر, اب یہ جو اس کو بولتے ہیں ہم احاد, احد کی جمع احاد, یہاں پر احاد لکھ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سنگل نریشن, سمجھے, یہ جو ہے ماس نریشن ہے یا ماس ٹرانسمیشن, ٹھیک ہے. بہت لوگ ہیں کہ اس میں کوئی سب کے سب ایک غلطی نہیں کر سکتے, سب کے سب ایک ہی جھوٹ نہیں باندھ سکتے, پکڑے جاتے. یہاں پر یہ جو ہے یہ سمجھیے آپ سولیٹری نریشن سے, سولیٹری نریشن میں یہ پاسبلٹی ہے کہ غلطی ہو سکتی, ٹھیک. اب اس کو ہم احاد میں کیا کرتے ہیں, دیکھنا پڑتا ہے, یہاں پہ ایک ایک راوی کو جانچنا پڑتا ہے. یہ علوم حدیث کی فیلڈ ہے, اس میں اصول حدیث کی فیلڈ ہے. اب اس میں ایک ایک صحابی کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ہر صحابی یا راوی جو بھی ہے نیچے, ہم دیکھیں گے کہ بھائی ان کا حافظہ کیسا ہے, میموری کیسی ہے, ٹھیک ہے. میموری سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ ٹرسٹ وردی ہیں, عدالت کیسی ہے ان کی, ہم ان کی ٹرسٹ وردینس, ہم ان پر بھروسہ کر سکتے نہیں کر سکتے, جھوٹ بولنے والے ہیں کیا ہے, ٹھیک ہے. صحابہ کے واسطے نہیں ہو, صحابہ تو ہمارے پاس تمام کا تمام قابل بھروسہ ہے, بعد میں تابعین سے ہم چیک کرتے ہیں. پھر میموری حافظہ کو دیکھیں گے, پھر ہم دیکھیں گے پھر سند, یہ راوی ان سے ملے نہیں ملے, یہ بھی دیکھیں گے ہم. بیچ میں ہو سکتا ہے کوئی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, یہ ہے راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے مجھ سے کہا تھا, بھائی آپ نے کبھی ملاقات ہی نہیں کی, کیسے ہو سکتا. تو یہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کنیکشن آف دا چین, اتصال سند کہتے ہیں اسے, کنیکشن آف چین آف نریشن, ٹھیک ہے. یہ ایک ہو گیا, یہ دو ہو گیا, 3 ہو گیا, 4. تو پھر علت اور شاذ, تو یہاں پہ ہم کہیں گے ڈیفیکٹس نہیں ہونا چاہیے, علت سے پاک ہونا چاہیے, نو ڈیفیکٹس. اور ہم یہ علوم میں پڑھتے, خالی عرض کرنا آپ کے سامنے. اور پھر ہم شاذ یعنی اینوملس.
انوملس نریشنز نہیں ہونا چاہیے، ڈسکرپنسیز نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہم پڑھتے ہیں. تو عدالت ہو گئی، حافظہ ہو گیا، اتصال و سند ہے، اور یہ علت سے پاک ہونا چاہیے اور شذوذ سے پاک ہونا چاہیے، نہیں چاہیے. تو یہ اس طرح جانچا جاتا ہے ہر ایک راوی کو. تو ہم دیکھیں ٹک ماریں گے بھائی ان عدالت ہے، عادل ہے، ٹھیک ہے، ٹرسٹ وردی ہے، ان کو بھروسہ کر سکتے ہیں ان پہ. لیکن ان کا حافظہ کمزور ہے، تو ہر راوی کے واسطے آپ کو چیک کرنا ہے یہ سب. نہیں حافظہ کمزور، ارے پھر ان کے پر ریلائی نہیں کر سکتے. اگر حافظہ کم اچھا ہے بھی تو پھر یہ مسئلہ پیش آ سکتا کہ بھائی کریکشن ہے نہیں ہے، ملے نہیں ملے ان سے نہیں ملے. تو یہ سب مسائل پیش آتے ہیں آحاد میں، ٹھیک ہے. سولٹری نریشنز میں یہ مسائل پیش آتے ہیں. تو اس سے ہم کو کون سا کس قسم کا علم ملتا ہے؟ قطعی علم نہیں ملتا، ظنی علم ملتا ہے. 100% نہیں بلکہ اس سے کم، لیس دین 100% سرٹینٹی کے ساتھ آپ کو علم ملتا ہے. تو ہم جب علوم عقیدہ پڑھتے ہیں تو ہم کو ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم جب بات کہہ رہے ہیں کوئی، تو اکثر علوم عقیدہ میں کیونکہ عقیدہ ہماری بنیاد ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ قطعی بات کو ترجیح دیں گے. کوئی بھی ظنی بات کو ہم ترجیح دینے سے پہلے دیکھیں گے قطعی بات ہے نہیں ہے ہمارے پاس. اب دیکھیے میں احاد کی آپ کے ساتھ مثال دوں کہ احاد کی مثال ایسی ہے. آپ ایک دن ایبسنٹ تھے اسکول میں یا کالج میں، آپ کے دوست نے کہا کہ بھائی کل سرپرائز ٹیسٹ لینے والے ہیں ہمارے ٹیچر ہمارا. تو کیا آپ کو اس کی بات پر یقین ہوگا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے یہ میرے ساتھ پرانک کر رہا ہے، ہوگا میرے ساتھ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا دوست ہے. دوست ایک دوسرے سے پرانک کرتے ہیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی صرف ایک ہی راوی ہے آپ کے پاس. آپ نے ایک دوست کو فون کیا، اس نے بھی کہا کہ بھائی ہاں کل ٹیسٹ ہے، تو آپ کو 2 راوی مل گئے ابھی آپ کے پاس آپ کے لیے. پھر بھی ابھی بھی آپ ظنی میں ہی ہیں، آپ ابھی بھی غور و فکر کر رہے ہیں کہ بھائی بات ہو سکتا ہے کل ٹیسٹ ہوگا، میں ایبسنٹ تھا، لیکن میرے دوست شاید مجھ سے گیم کھیل رہے ہوں گے، پرینک کر رہے ہوں گے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایسے شخص کو پھر کال کیا جو ان دونوں کے ساتھ نہیں رہتا، جو ان کی گروپ کا نہیں ہے. آپ کے 2 دوست کو کال کیا آپ نے، تیسرا آپ نے کال کیا آپ کے ٹیچر کو کال کیا آپ نے. ٹیچر نے کہا جی ہاں کل ٹیسٹ ہے. تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یہ دونوں میرے دوست ٹیچر کے ساتھ مل کر تو پرینک نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ویسے ہی آپ نے ایک ٹاپر سے بات کی سمجھیے، تو یہ 2 دوست آپ کے ہو گئے، ایک ٹیچر ہو گئے. پھر آپ کے دوست تھوڑے کم وقت ہیں، ہو سکتا ہے، تو آپ نے کوشش کی کہ جو کلاس کا ٹاپر ہے، اچھا پڑھنے والا لڑکا ہے، اس کو آپ نے کال کیا، وہ بھی کہا جی ہاں کل ٹیسٹ ہے. اب آپ دیکھیے یہ 2 مل کر آپ کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ٹیچر الگ ہے، یہ وہ پڑھاکو بچہ الگ ہے. یہ الگ گروپ کے ہیں، یہ الگ گروپ کے ہیں، یہ الگ گروپ کے ہیں. یہ تینوں گروپس مل کر آپ کے ساتھ پرینک کھیلنا بہت مشکل چیز ہے. تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یقین پہلے ظنی تھا کہ صرف 2 لوگ تھے پہلے، تو آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا تھا. تو آپ نے کیا کیا؟ قطعی کیسے بنایا اس کو؟ ایسے لوگوں کو کال کیا جو حضرات ان کے ساتھ ملتے جھلتے نہیں ہیں. تو آپ کی پھر بات یقین پر پہنچ گئی. ٹھیک ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کانسیپٹ کیا ہے. تو ہمارے پاس یہ ہے ٹیسٹیمنی کہتے ہیں اس کو. ٹیسٹیمنی از اے سورس آف نالج. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ دلالت اور ثبوت کے لحاظ سے، تو ہمارے پاس علم کے ذریعے الگ الگ ہیں. درس تھوڑا لمبا ہو گیا ہے آج، لیکن کچھ اہم باتیں ہیں. اس کو کہتے ہیں ہم انگریزی میں ایپسٹمولوجی، کہ علم کوئی چیز کا حاصل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. نالج کیا؟ نالج بھی اچیوڈ اور ناٹ، اکوائرڈ اور ناٹ. نالج اگر ملتی ہے، حاصل ہو بھی جاتی ہے، تو کیسے ہوتی ہے، کس ذریعے سے ہوتی ہے؟ تو ہم دیکھیں کہ ٹیسٹیمنی ایک ہے، ٹیسٹیمنی ایک نالج کا ذریعہ ہے. ویسے ہی ٹیسٹیمنی میں 2 چیزیں آ جاتے ہیں. ٹیسٹیمنی میں ہم دیکھ لیے متواتر سے، ہم صرف بات کریں گے تو ہم قطعی کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، ہم ظنی کی بات نہیں کرتے فی الحال، ہم قطعی کی بات کریں گے جو 100% سرٹن یقینی بات. تو اس میں 2 چیزیں ہو جائیں گی. ایک ہو جائے گی متواتر، ماس ٹرانسمیشن سے خبر ہے متواتر، اور دوسری ہے ٹیسٹیمنی، شہادت، گواہی بولیں گے اس کو آپ. اب لوگوں کی گواہی پہ تو مان رہے ہیں آپ بات. برازیل ہے نہیں ہے، ہم بات کی برازیل کیسے مانے آپ؟ کوئی بھی کنٹری
دو دور ممالک ہے. یا فار ایگزامپل سمجھیے الیگزینڈر دا گریٹ، ہم ایک نام سنتے ہیں، الیگزینڈر دا گریٹ نامی ایک شخص تھا، ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں ایک تھا، اور کئی ایسے لوگوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک، گنگیز خان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک. یہ جو الگ الگ نام ہے، ابراہم لنکن لگائیے آپ، ٹھیک ہے، ابراہم لنکن، الگ الگ جو نام پڑھتے ہیں ہم، کیا نہ صرف ہم مانتے ہیں بلکہ غیر مسلمان بھی مانتے ہیں کہ بھائی اس قسم کی شخصیات موجود وجود میں تھے نہیں تھے؟ سب مانتے ہیں. کس بنا پر مانتے ہیں؟ شہادت کی بنا پر ہی تو مان رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ خبر متواتر ہے، اتنے لوگوں نے اس کی بات ہم تک پہنچائی ہے کہ اب اس کا انکار کرنا پاسبل نہیں. ٹھیک ہے، تو ویسے ہی یہ خبر متواتر ہو گئی. اور ایک ہوتی ہے خبر رسول. خبر، ابھی اس پر زیادہ ہم بات نہیں کریں گے. ایسا رسول، اس کی شرط ہے، ایسا رسول، اللہ کا رسول جو معجزے کے ذریعے اس کی حمایت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمایت ہوئی ہے اس کے ساتھ. یعنی کوئی بھی آ کر کہہ دے میں رسول ہوں تو ہم بات نہیں مان سکتے ان کی. ٹھیک، ایسا رسول جس نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس رسول کے ہاتھ پر معجزے بھی صادر فرمائے ہیں تاکہ اس کی رسالت کی تصدیق ہو جائے. کنفرمیشن، ایز اے کنفرمیشن افرمیشن آف ہز پروفیٹ ہوڈ اینڈ میسنجرشپ. تو ایسے رسول کی بات، یا نبی، رسول ہو کے نبی، یہ بات بھی قطعی ہوتی ہے، 100% سرٹینٹی کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس میں آپ کو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کو زیادہ سوچنا نہیں پڑتا اس میں، تو اس کو ہم بولتے ہیں ضروری. ضروری یعنی انیٹ نالج کہیے آپ، انیویٹیبل نالج ہے کہ آپ اپنے آپ یہ آپ کو خبر مل جاتی ہے. یہ رسول کی بات سچی ہے، تھوڑا سا آپ کو غور کرنا پڑتا ہے. اس کو ہم بولیں گے استدلالی. استدلالی یعنی ڈیڈکشن، ڈیڈیوس کرتے ہیں آپ. کیا ڈیڈیوس کریں آپ سوچے، غور و فکر کیا، آپ عقل کا سہارا لیے کہ اگر ایک رسول ہے جو دعویٰ کر رہا ہے، ایک شخص نبوت کا، رسالت کا، اور اس کو پھر اللہ کی طرف سے حمایت بھی ہو رہی ہے، تو لہٰذا غور و فکر کرنے پر سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کوئی جھوٹے کی حمایت تو نہیں کر سکتا. تو ہم نے غور و فکر کیا، اوپر سے عرض کر رہا ہوں، تو ہم نے استدلال کیا، ڈیڈیوس کیا کہ نہیں، جس کی حمایت کی گئی ہے تو پھر وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو پھر نبوت اس کی سچی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے غور و فکر کیا. اب میں عرض کر رہا ہوں، تو ایک ہوتا ہے ڈیڈکشن، ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انڈکشن. ڈیڈکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک یونیورسل کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، یونیورسل رول، ایک کلی ہمارے ذہن میں ایک قاعدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر دا ہول از گریٹر دین دا پارٹ. جز جو ہے، اب یہ ایک ہمارا کل ہے سمجھیے، اس کے میں ٹکڑا لے لیا. پیزا ہے سمجھیے، مثال یہ پیزا ہے، یہ پیزا کا میں ٹکڑا لے لیا ایک. اب یہ ٹکڑا یہ سارے پیزا سے، روٹی سے چھوٹا ہے نہیں ہے؟ چھوٹا ہے. تو آپ کے ذہن میں قاعدہ ہے کہ کبھی بھی دا ہول جو کل ہے وہ جز سے بڑا ہوتا ہے. جی ہاں، ہوتا ہے. یہ آپ کے ذہن میں ایک یونیورسل رول بنا ہوا، ایک قاعدہ کلیہ. آپ نے کیا کیا، یہ قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی بنا پر آپ نے ہر چیز کو دیکھا دنیا میں کہ اب یہ پین ہے میرے سامنے، اچھا یہ پین کا حصہ ہے یہ، تو یہ حصہ اس کا جز ہے، یہ کل ہے تو یہ جز کل سے چھوٹا ہے. ٹھیک، ویسے ہی یہ اینک ہے، اینک کو آپ نے دیکھا، اینک کا حصہ ہے وہ مکمل اینک سے اس کا حصہ چھوٹا ہے. تو آپ نے یونیورسل کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے کیا کیا، جو پرٹیکولرز ہے، یہ پرٹیکولر پین ہے، یا یہ اسکیچ پین، یہ ڈسٹر ہو، یا یہ آپ کا بورڈ ہو، یا پہ اس میں بولٹس ہیں، نٹس وغیرہ وغیرہ، آپ نے پرٹیکولرز کو دیکھا، ہر چیز کو، جزئیات کو دیکھنا آپ نے، اور پرٹیکولر پر آپ نے حکم لگایا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیڈکشن. انڈکشن، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، استدلال بھی کہہ سکتے ہیں، استدلال بھی کہتے ہیں، یا اس کو ہم استنتاج بھی کہتے ہیں. ویسے ہی انڈکشن کہتے ہیں استقراء کو. انڈکشن سے آپ کو 100% قطعی علم ملتا ہے، اور آپ کو استقراء سے آپ کو ظنی علم ملتا ہے. اب میں عرض کرتا ہوں کیسے.
इंडक्शन क्या है? इंडक्शन इसका उल्टा है। यहाँ पर आप एक कायदा कुल्लिया यूनिवर्सल रूल लिए थे, यूनिवर्सल रूल के तहत आपने पर्टिकुलर हर चीज पे वो रूल अप्लाई किया। यहाँ पर उल्टा है, आप पर्टिकुलर को देखते हैं और पर्टिकुलर हर चीज को देखते हैं कि आप देखते हैं कि मैं ये इसको देख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ मैं कि अच्छा इसमें इसका कैप जो है ये छोटा है मुकम्मल पेन से, तो लिहाजा मैंने कायदा बनाया। आप कायदा बना रहे हैं, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप उल्टा जा रहे हैं और कायदा बना रहे हैं। इसमें मसला ये होता है, एक बहुत बड़ी मिसाल के तौर पर एक स्वैन करके एक परिंदा है, स्वैन, हम जानते हैं इस परिंदे को। अब ये परिंदा जो है लोगों ने देखा कि हर जगह जब भी देखते हैं तो ये स्वैन परिंदा जो हंस बोलते हैं हम, हंस, ये वाइट है, सफेद है। तो कुछ परिंदों को देखे, हर जगह जब भी देखते हैं परिंदों को हम देखते हैं भाई हर जगह देख रहे हैं कि ये परिंदा जो है ये वाइट ही नजर आ रहा है। लिहाजा क्या किए, जुज़ई को देखे हम जुज़ियात को, पर्टिकुलर को देखे हम और देखे हम एक कायदा बना दिए कि एवरी स्वैन इज वाइट। क्या बना दिया कायदा, किस तरह इंडक्शन करे, उल्टा करे, एवरी स्वैन इज वाइट, ये कायदा बना दिए, यूनिवर्सल रूल बना दिए। यहां से यहां गए, डिडक्शन में आप कायदे से यहां पर आते हैं, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर को आते हैं। इंडक्शन में क्या होता है, उल्टा जाते हैं आप पर्टिकुलर से यूनिवर्सल को आते हैं। अब आपने बना दिया कायदा, बाद में पता चला कुछ सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर एक स्वैन दिखी, किस कलर की, ब्लैक कलर की। तो मसला क्या होगा, इससे मालूम ये हुआ कि ये कतई जो हमने कायदा बनाया था, ये कायदा हमको कतई इल्म नहीं दे रहा था, वन्नी इल्म दे रहा था। बाद में ये कायदा गलत साबित हो गया। तो इंडक्शन से आपको वन्नी इल्म मिलता है, हो सकता है नहीं भी हो सकता, कतई इल्म आपको इंडक्शन से नहीं मिलता, इस्तिक़रा से नहीं मिलता। तो फिर हमको फिर कायदा चेंज करना पड़ा कि भाई ब्लैक स्वैन्स भी होते हैं दुनिया में, ब्लैक स्वैन्स भी हैं, हमने देखे नहीं थे, हमने देखे नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। ठीक है, तो इंडक्शन का ये प्रॉब्लम है, इस्तिक़रा में ये मसला पैदा होता है, इसलिए हम डिडक्शन का काम लेंगे। डिडक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे 100% यकीनी इल्म मिलता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब मैं, आज का दर्स थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन बहुत अहम बातें हैं आपके सामने अर्ज करने की, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। तो एक हमारी पहली हो गई, टेस्टिमनी के जरिए हम इल्म हासिल कर सकते हैं। दूसरा है हमारे 5 सेंसेस। ठीक है, टच, साइट, हियरिंग, स्मेलिंग, ये जो हमारे 5 सेंसेस है, सेंस ऑर्गन्स है, अल हवासुल खम्स जो कहते हैं, उसके जरिए हमको इल्म हासिल होता है। आप कोई चीज को सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई आवाज बुलंद है या पस्त है। आप हाथ लगाते हैं कि पता चलता है ठंडा है, गर्म है। ये इससे आपको इल्म हासिल होता है, वही इल्म जो इन खास सेंसेस के वास्ते बना गया है, उसके अलावा आपको इल्म हासिल नहीं होगा। तो ये सिर्फ इनके एक खास इल्म है जो आपको हासिल हो जाता है, ये 5 सेंसेस। तीसरा है टेस्टिमनी के अलावा इंटेलेक्ट। क्या है भैया, अक्ल। अक्ल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर तो इसमें एक होती है जरूरी यानी आप उससे बच नहीं सकते, अपने आप मालूम, मजबूरन मालूम हो जाता आपको, इनएविटेबल है वो। इनएविटेबल समझिए आप, इनएविटेबल बोलूं मैं, क्या बोलूं अंग्रेजी में, इनहेरेंट या इनेट, ये जरूरी है बात अपने आप नहीं चाह कर भी ये बात मालूम हो जाती है आपको। मिसाल के तौर पर जैसे हमने अभी वो कायदा पढ़ा था कि हर चीज जुज जो है कुल से छोटा होता है। इसको क्या गौर फिक्र करने की जरूरत है आपको गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, इस पर तफक्कुर की जरूरत नहीं है, अपने आप आपको ये बात पता चल चुकी है, आपको मालूम है ये बात। ठीक है, तो ये जरूरी हो गया, ये एक हो गया। तो ये भी कतई है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। और दूसरा औकारिक है, वो है इस्तिदलाली तौर पर मालूम होता है, गौर व फिक्र करना पर। जैसे कि स्मोक कहीं से आ रही है, कहीं से धुआं निकल रहा है,
دھواں نکل رہا ہے تو آپ غور کرتے ہیں، تو یہ ضروری تھی، اور یہ جو ہے یہ استدلالی ہے. آپ ڈیڈکشن کیے. کیا ڈیڈکشن کیے آپ؟ کہ بھائی دھواں نکل رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے کہیں. آپ نے آگ کو نہیں دیکھا، آپ نے صرف دھوئیں کو دیکھا. دھوئیں سے آپ نے غور و فکر کیا کہ جب بھی دھواں ہوتا ہے تو اکثر آگ ہی ہوا کرتی ہے، لہٰذا آپ نے غور و فکر کر کے اس نتیجے پر آپ پہنچے کہ آگ لگی ہوئی ہے. تو یہ عقل کے ذریعے کیا، آپ آبزرو نہیں کیے. تو یہ علم کے ذریعے الگ الگ ہیں. یہ بھی قطعی علم ملتا ہے، یہ بغیر سوچے کے مل گیا، یہاں پہ سوچنے سے ملا. یہاں پر بھی بغیر سوچے کہ خبر متواتر سے آپ کو خبر مل گئی. برازیل ہے نہیں ہے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. خبر رسول پہ غور و فکر کرنا پڑا، لیکن پھر آخر میں سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی قطعی ہے. تو یہ بھی قطعی ہے، یہ بھی قطعی ہے، یہ بھی قطعی ہے. یہ تین جو ہے ہمارے ذریعے 1 2 اور 3 یہ ہمارے علم حاصل کرنے کے ذرائع ہے. ان کے علاوہ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس ان کو نہیں استعمال کرتی. سائنس کیا کرتی ہے؟ آبزرویشن. سائنس آبزرو کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایمپیریکل ایویڈنس. ایمپیریکل سائنس آبزرو کرتی ہے. سائنس بار بار تکرار کے ساتھ ریپیٹڈ آبزرویشن بولتے ہیں اس کو، ریپیٹڈ آبزرویشن. آبزرو بار بار ریپیٹ کریں گے، ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں گے، کرتے کرتے ہم قاعدہ بنا دیں گے کہ بھائی فلاں چیز کا مطلب یہ. تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ استدلال نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہاں پر انڈکشن ہو رہا ہے. یہاں پر ڈیڈکشن نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈیڈکٹیو ہے. یہاں پر انڈکشن ہو رہا ہے، اس کو ہم عربی میں استقراء بولتے ہیں. انڈکشن سے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ انڈکشن سے آپ کو قطعی علم نہیں ملتا، ظنی علم ملتا ہے. تو وہ صحیح ہو بھی سکتا ہے، غلط بھی ہونے کا اس میں چانس ہے، پاسبلٹی ہے، احتمال ہے. لہٰذا سائنس کے علم پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے. اسی لیے سائنس کو آپ دیکھیں گے، آج اس نے کچھ فیصلہ کیا، کچھ حکم لگایا، کل کے دن وہ کہتی ہے کہ بھائی ایک نئی اسٹڈی آئی ہے، ایک نئی ریسرچ آئی ہے جس میں ہم نے یہ فلاں نئے انکشافات دیکھے ہیں. ٹھیک ہے، تو سائنس اس لیے ایوالو ہوتی ہے، سائنس ترقی کرتی ہے بولتے ہیں. ترقی کا مطلب کیا ہے؟ ترقی کرتی ہے سائنس. ترقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی آپ کو جو علم حاصل ہوا وہ 100% یقینی علم ہے یا نہیں ہے. کل کے دن آپ کو کچھ اور معلوم ہوا تو آپ نے کہا نہیں، آج ہم ایک زیادہ بہتر لیول پر پہنچ گئے. تو ترقی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو ظنی علم حاصل ہو رہا ہے، قطعی علم حاصل نہیں ہو رہا ہے. قطعی علم حاصل ہوا تو آپ آگے ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ پہلے سے وہ لیول پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر جس لیول سے آگے اور بڑھ نہیں سکتے آپ. تو اس سائنس کو ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم یہ علم کا ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے، قطعی علم کا ذریعہ ہے، سرٹینٹی ڈیفینٹ علم کا ذریعہ ہے. سائنس کے پاس جو ہے ذریعہ ہے استقراء، انڈکشن ہے. انڈکشن کے ذریعے سائنس ترقی کرتی ہے. لہٰذا سائنس کا جو ذریعہ علم ہے وہ یہ تینوں سے کمزور ہے. یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے. انشاءاللہ ہم یہی کانسیپٹس کا استعمال آگے کرنے والے ہیں، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں رکھ دیا. کچھ آپ حضرات بار بار اس کو ریپیٹ کر کے بھی ریوائز کر سکتے ہیں، اور سوالات اگر کچھ ہیں ان موضوعات کے متعلق، کیونکہ یہ بہت اہم موضوعات ہیں. آگے ہم جب ڈیفینس کریں گے نا ہمارے عقائد کی، تو یہ کانسیپٹس اور یہ تصورات کو ہم پھر استعمال کرنے والے ہیں. تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بار بار اس کو دیکھیے، ریپیٹ کر کے دیکھیے. سمجھ میں نہیں آیا تو سوالات کیجئے. انشاءاللہ اگر لائیو سیشن کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ حضرات کمنٹس میں کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور ایک سوال اس سے پہلے موصول ہوا تھا، وہ سوال کا جواب ہم نے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ریلز کے ذریعے یا ایک الگ ویڈیو کے شکل میں ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے درس کو ہم یہیں روکتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.